آج کی احادیث کا جو عنوان ہے وہ ہے پڑوسی کو تکلیف دینے کا نقصان. کیا؟ پڑوسی کو تکلیف دینے کا نقصان. پڑوسی کو تکلیف دینے کا نقصان کیا نقصان ہے؟ جو انسان اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، آج ہم اس کے متعلق کیا حدیث ہے یہ پڑھیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من لا يأمن من لا يأمن جاره بوائق. بوائق. اچھا، یہ جو احادیث کی عبارت ہے اس کو دوبارہ غور سے سنیے. میں کیا پڑھوں؟ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر اور فساد یعنی تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اب احادیث کا جو ترجمہ ہے یہ غور سے اس کے اوپر تھوڑی وضاحت کریں گے. غور سے آپ یہ کہ اس کے اوپر نیچے دیکھیں اور غور سے دیکھیں کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہم کس طرح کریں گے اور ہمیں اس حدیث سے کیا بات سمجھ آتی ہے. ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی کہ ہمیں کیا اس حدیث سے کیا بات سمجھ رہی ہے. دیکھیں، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر فساد تکالیف سے اس کا جو پڑوسی ہے وہ محفوظ نہ ہو. اب دیکھیں تکالیف کیا ہوتی ہے، شر کیا ہوتا ہے، فساد کیا ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اکثر معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کو تنگ کیا جاتا ہے، پڑوسی کو ستایا جاتا ہے، پڑوسی کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. جب مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح ہم یہ کہ تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، پڑوسیوں کو ستائیں گے، ان کے حقوق چھیننے کی کوشش کریں گے، ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک مسلمان کے شان کے خلاف ہے. کیوں کہ یہاں پہ دیکھیں، حدیث سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنے گھر سے کوڑا اٹھا کے دوسرے کے گھر کے سامنے پھینکنا یہ بھی پڑوسی کو تکالیف ہے. کیا یہ بھی تکالیف ہے کہ آپ اپنے گھر کا گند اٹھا کے دوسروں گھروں کے سامنے جا کے پھینک رہے ہیں، یہ پڑوسی کو تکالیف دے رہے ہیں. آپ نے گھروں کے اندر اتنی اونچی آواز سے آپ نے گانے بجانے لگائے ہوئے یا کوئی اور کسی بھی طرح کے آپ نے کوئی بھی آپ یہ کہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ساتھ والا پڑوسی آپ کا متاثر ہو رہا ہے، اس کو یہ ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی آپ پڑوسی کو تنگ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ اس کو ستا رہے ہیں. کیوں کہ شاید وہ بیچارہ کسی مرض میں مبتلا ہو، وہ بیمار ہو، اور آپ نے گھروں میں اتنی اونچی آواز سے بعض اوقات اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ڈیگ لگا ہوتا ہے کہ کہیں دور تک آوازیں جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک پڑوسی کو تکلیف دینے کی یہ بھی چیز ہے. اس لیے اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی قسم کی بھی جو تکلیف ہونا وہ انسان اپنے پڑوسی کو نہ دے. کیوں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ ہے، ہماری کسی ادا کسی وجہ سے وہ ہم سے تنگ تو نہیں ہے، اس سے تکالیف تو نہیں ہو رہی. دیکھیں نا، اگر وہ ہم سے تنگ ہو رہا ہے، اس سے تکالیف ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں وہ کام چھوڑ دیں. کیا وہ کام ہی چھوڑ دیں جس وجہ سے پڑوسی کو بار بار تکلیف ہو رہی ہے، وہ بار بار یہ کہ تنگ ہو رہا ہے، تو ہم ایسا کام نہیں کریں. کیوں کہ ایک مسلمان کا جو دل ہوتا ہے نا یہ بہت عزیز ہوتا ہے. فرمایا کہ مسلمان کا دل خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عزیز ہے. اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کا دل نہ دکھاؤ کسی قسم کی بھی، چاہے آپ ان کو کسی قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہے، آپ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی مدد کریں. اگر مدد بھی نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو کریں آپ کہ ان کو تکلیف تو نہ دیں، ان کو ستائیں تو نہیں، ان کو تنگ تو نہ کریں. تو اس لیے آج کا اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے ناظرین کرام کہ اپنے پڑوسیوں کو معاشرے کے اندر یہ بات آپ ذرا کان کھول کے سن لیں کہ معاشرے کے اندر اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. طرح طرح پڑوسیوں کو ستانے کی کوشش کی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، تنگ کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے.
ان کے زمین ان کے جائیداد کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے. دیکھیں اور یہ دنیا فانی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان کہ فنا ہو جائے گی. ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو ختم کر کے رکھ دیں گے. کسی نے یہاں پہ دنیا کے اوپر رہنا نہیں ہے کہ اس لیے آپ پڑوسی کو تنگ کر کے ستا کے اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے زمین کو چھین کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے اور ہم خوش رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں قدرت کا قانون نہیں ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے دنیا فانی ہے. یہ دنیا دار العمل ہے. یہاں پہ ہمیشہ کے لیے کسی نے رہنا نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ حق کے اوپر ہونے کے باوجود بھی پھر بھی انسان پیچھے ہٹ جائے. کیوں؟ پھر بھی پیچھے ہٹ جائے. حق کے اوپر ہونے کے باوجود کیوں کہ جب پیچھے انسان نہیں ہٹے گا تو پیچھے ہٹنے میں کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کسی کی کمزوری ہوتی ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ فساد سے بچ جاتا ہے, لڑائی سے بچ جاتا ہے, جھگڑوں سے بچ جاتا ہے, معاشرے کے اندر جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بندہ بچ جاتا ہے. تو اس لیے آج کا حدیث کا خلاصہ یہ ہے. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی.